بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دوستوں نے سوالات کیے ہیں تو میں مختصراً ان کے سوالات کا جواب دیتا ہوں۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں الٹی یعنی پھے کی تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ پھے یعنی الٹی کی بہت سی صورتیں ہیں، صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ قصداً منہ بھر کر طے کر لے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بے اختیار منہ بھر کر طے ہوئی پھر قصداً چنے کے برابر یا اس سے زیادہ لٹائی، ان 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے بشرطے کہ روزہ یاد ہو، صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ ایک اور ساتھی نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، چاہے گوشت میں لگایا جائے یا نس میں۔ البتہ روزے کی حالت میں روزے کے اثرات میں تخفیف کے لیے طاقت کا انجیکشن لگانا مکروہ ہے، مگر روزہ پھر بھی فاسد نہیں ہوتا۔ ایک اور ساتھی نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر غیبت کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آیا اس سے روزے میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان تراشی، بیہودہ گوئی، گالی گلوچ، ایذا رسانی اور گناہ کے تمام کاموں سے روزے کا سخت نقصان ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق ان گناہوں کی نحوست سے روزے کا اجر و ثواب بالکل ہی غارت ہو جاتا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک اور ساتھی نے سوال کیا ہے کہ بلا عذر زبان سے روزے کی حالت میں کوئی چیز چکا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ بلا عذر زبان سے کوئی چیز چکنا مکروہ ہے۔ اگر کسی عذر سے چکے، مثلا کسی عورت کا خاوند بدمزاج ہے کہ اگر سالے میں نمک کم و بیش ہو گیا تو بگڑ جائے گا، تو زبان سے چکنے میں کراہت نہیں ہے۔ ایک اور ساتھی نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ لگانے سے روزے میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ سے دان صاف کرنا یا عورت کا دنداسے لگانا مکروہ ہے۔ اگر ان کا کوئی جز حلق سے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔